الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کا غیر مرد سے نعت سننا کیسا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں نعت خواں مرد کی ویڈیو کیسٹ کی صورت میں نعت سن سکتی ہیں، اسے دیکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اس کا جواب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلامی بہن نامحرم مرد کی آواز اور اس کی ویڈیو ہرگز نہ دیکھے۔ اس کی 3 وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ خوش الحانی، یعنی کہ وہ جو نوجوان ہے وہ انتہائی خوبصورت آواز میں، انتہائی پرکشش آواز میں، انتہائی دلکش آواز میں، انتہائی پیاری آواز میں نعت پڑھ رہا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان نعت پڑھنے کے دوران اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہوگا، اشارے وغیرہ کر رہا ہوگا، یعنی کہ اس کا جسم حرکت کر رہا ہوگا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو نعت ہوتی ہے وہ ایک اسٹوڈیو میں ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ایڈیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو خوبصورت ترین بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہوتی ہے، اور اس کو خوبصورت ترین لباس پہنایا جاتا ہے اس نوجوان کو۔ اور اس کے علاوہ جو آواز ہوتی ہے اس کو بھی مصنوعی طور پر بہت خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت دلکش اور اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی بنا پر وہاں پر اس کے اوپر مصنوعی طور پر نور برس رہا ہوتا ہے، پھول گر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت سی پرکشش چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کی بنیاد پر ایک عورت کو امیر اہل سنت کی طرف سے حکم ہے کہ وہ ہرگز کسی نوجوان نامحرم کی ویڈیو نعت نہ سنیں، کیونکہ جو عورت ہے وہ اس کا دل بہت نازک ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ اس کا دل نازک شیشے کی طرح ہوتا ہے، ذرا سی چوٹ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے عورت کے اندر ہیجان پیدا ہوگا، نفسانی خواہشات جنم لیں گی، تو
اس کی طرف طبیعت مائل ہوگی، اس کی ادائیں، اس کی آواز، اس کے لباس پسند آئے گا، اس کی طرف میلان ہوگا، دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کی بنیاد پر عورت کو غیر مرد کی نعت ویڈیو شکل میں نہیں سننی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عورت اسلامی بہن غیر محرم مرد کی آڈیو نعت سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نعت سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نعت پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ مگر یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ عورت کی جو مرد کی آواز ہے وہ نعت کے دوران انتہائی پرسوز انداز میں، انتہائی درد دل سے، انتہائی خوش الحانی سے، انتہائی پیاری آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ نعت پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور میری نعت کو لوگ توجہ سے، دل جمی سے سنیں۔ اور آج تو ایک اور ہی ٹرینڈ ہے، وہ یہ کہ وہ نعت اتنی پیاری ہو کہ اس پر زیادہ سے زیادہ ویو ملیں، سبسکرائبر ملیں، فالوور ملیں، تو اس کے لیے بھی وہ اس پر بہت محنت کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سننے والے ہوں۔ تو اس کی آواز میں، خوش الحانی میں جادو ہوتا ہے، تو جو کہ عورت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کو ایک شخص یا ایک عورت پسند کرتا ہے تو وہ چیز کسی دوسرے شخص کو بھی پسند ہے، تو ان دونوں کا آپس میں محبت ہو جانا یہ بعید نہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، وہ نعتوں کا بہت شوقین ہے، وہ نعتیں بہت پڑھتا ہے، اور کوئی ایسی لڑکی ہے وہ بھی نعتوں کی بہت شوقین ہے، وہ بھی نعتیں پڑھتی ہے، سنتی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو ان کے درمیان محبت ہو جانا، کشش کا پایا جانا یہ ممکن ہے، اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ کسی نامحرم مرد کی وہ آڈیو آواز نعت کی صورت میں بھی نہ سنے، اس سے بھی بچے، کیونکہ اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، اس کے دل میں اس کا پیار آئے گا، محبت آئے گی، اور پھر اس طرح سے سلسلہ آگے چلتا جائے گا، اور ایک دوسرے سے پھر بات چیت، پھر ایک دوسرے سے ملنا، اور پھر وہ کچھ ہو جانا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر نعت خواں جو ہے وہ وفات پا گیا ہو، اب وہ اس دنیا میں نہ ہو، تو کیا اس کی آڈیو یا ویڈیو نعتیں اسلامی بہنیں سن سکتی ہیں یا نہیں سن سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نعتیں سننے میں کوئی مضحکہ نہیں، یعنی کہ اسلامی بہنیں اس کی نعتیں سن سکتی ہیں۔ اگر کسی بہن کے دل میں اس فوت ہونے والے نعت خواں کی آواز سن کر یا پھر اس کی نعتیں سن کر اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہوں، گناہ کے جذبات ابھرتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ مرے ہوئے نعت خواں کی بھی نعتیں نہ سنیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ
یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ نعتیں، یعنی کہ جیسے کہ یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن میں جب ربیع الاول آتا ہے تو وہاں پر محفلیں میلاد منعقد ہوتی ہے، تو اس میں مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں نعتیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، انعامات بھی بانٹے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک دوسرے کو دیکھنا، یعنی کہ بغیر کسی واسطے کے پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی آواز سنی جاتی ہے، تو یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس سے بھی بہت حد تک، جہاں تک ممکن ہو سکے، بچا جائے، اور جو دین اسلام نے جو عورت کے لیے حدود مقرر کی ہیں اس کے اوپر ہی عمل کیا جائے، اور ان حدود کو کراس نہ کیا جائے، دین اسلام کی شریعت کو فالو کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے انجشا۔ اس صحابی کا کام یہ تھا کہ یہ اشعار پڑھتے تھے، اور بہت پیاری آواز تھی، خوش الہانی تھی ان کی آواز میں۔ تو یہ اونٹوں کو مست کرنے کے لیے، ان کو تیز چلانے کے لیے اشعار پڑھتے تھے، یعنی کہ ہدی خواں تھے۔ تو ایک سفر کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواتین بھی تھیں، تو حضرت انجشا رضی اللہ تعالی عنہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجشا آہستہ، نازک شیشیاں نہ توڑ دینا۔ تو اس حدیث کا حوالہ بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158، حدیث نمبر 6211۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ مولانا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ عورتیں ہیں، اور ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ نازک شیشیوں کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سی چوٹ سے ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، تو اپنے اشعار پڑھنا بند کر دے، کیونکہ عورتیں آواز کی طرف مائل ہو جائیں گی، گناہوں کا دروازہ کھلے گا۔ خوش آوازی میں بہت جلد اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہ نعت سننے کے متعلق احکامات ہیں کہ اسلامی بہنیں نعت خوانوں کی آواز یا ان کی ویڈیو یا ان کو براہ راست دیکھنا، ان سے نعتیں سننا، یہ کیسا ہے، اس کے متعلق بتایا گیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔